رضا زیدی کے پاس رکھا ہے. جملہ بتا دو کیا ہے؟ جلدی سے مجھے آپ بتائیے علی بادشاہ کب آیا؟ اچھا نہیں تھک گئے ہیں؟ چلیں اندر والے چپ رہے، باہر والے بتائیں علی کب آیا؟ 13 رجب کو. جانتے وقت کیا تھا؟ فجر کا. 13 رجب. بسم اللہ. نعرہ حیدری. بسم اللہ. ظفر شاہ صاحب، فرحان علی صاحب، اچھا 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 اچھا. میں تو پھر بھی جلدی آیا ہوں، ابھی تو بہانی جشن اب آ رہے ہیں. بسم اللہ. جشن مبارک ہو. ہاں نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ مولا سلامت رکھیں. اچھا ارادہ بات کروں، بات مکمل کروں. کب آیا ذوالقرنین؟ 13 رجب. یعنی کب؟ صبح کے وقت. ظفر شاہ جی، دلاور شاہ جی، شہید محسن نقوی کی روح کو سلام کرنے کے لیے میرے بھائی نے کہا کہ میں صرف ڈی جی خان حیدریہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں شہید محسن نقوی صاحب جیسی ہستی پلی بڑی اور وہاں آرام کر رہی ہے. تو توجہ کیجئے گا، آپ تو سارے شاعرانہ مزاج والے لوگ بیٹھے ہیں. آیا 13 رجب کو فجر کے وقت. 13 رجب فجر کا وقت. یا بھیجنے والے کو پتا، یا آنے والے کی ماں کو پتا، یا بستر پر محمد کو پتا، یا گھر میں ابو طالب کو پتا. توجہ توجہ جاگیے. نہیں جملہ تو میں نے آگے کہنا ہے. مانگی ہوئی خیرات ہے، ہر شب علی سے مانگی ہے. توجہ کیجئے گا. شاہ جی یا اللہ کو پتا، یا بی بی کو پتا، یا رسول کو پتا، یا ابو طالب کو پتا. جیسے ہی علی آیا نا، ابو طالب اپنے بستر سے اٹھے اور فوراً بیت اللہ کی طرف رخ کیا. السلام علیکہ یا امیر المومنین. توجہ، تھکنا نہیں ہے، تھکنا نہیں ہے. کیا کہا؟ السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر میرا سلام. اچھا ابو طالب نے کہا کہ 13 رجب کو فجر کے وقت علی آیا ہے. یہ خاموشی میں چاہتا تھا تاکہ مجمع اور یہ جتنے لاتعداد لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں نا، ایک بار خاموشی ہو اور پھر جب یہ علی کے نام کی دھمال ڈالیں گے تو بھی پتا چلے گا. سرکار ابو طالب نے سوچا علی 13 رجب کو فجر کے وقت آیا، کہ چلو آج وہ جو مکہ میں پادری بنا بیٹھا تھا اور ہر ایک کو ذائچہ بناتا تھا کہ فلاں بچہ کب پیدا ہوگا، وہ کن خصوصیات کا مالک ہوگا، وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. ابو طالب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، پہلی بار یہ بات کہہ رہا ہوں. ابو طالب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں جاؤں اور اسے جا کر پوچھوں کہ بتا 13 رجب کو فجر کے وقت اس وقت میں آنے والا بچہ کن صفات کا مالک ہوگا. یہ سوچ کر ڈی جی خان والوں سوچ میں نہ پڑنا، چلو نجف اور مکہ چلتے ہیں. ابو طالب پادری کے پاس آئے. احترام ابو طالب میں پادری کھڑا ہوا. کیوں آئے؟ ابو طالب کہتے ہیں ذرا ایک ذائچہ بنا. کیا؟ ذرا دیکھ تو صحیح، 13 رجب فجر کے وقت اتنے بج کر اتنے منٹ پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا. ایک بچہ آیا ہے، بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا. صفتین کوسا مجھے حیدریہ مسجد کے اس منبر کی عظمت کی قسم. پادری نے پرچہ اٹھایا، کاغذ قلم لیا، ایک ذائچہ بنایا، دیکھا، پھاڑ دیا. دوسرا لیا، بنایا، پھاڑ دیا. تیسرا لیا، بنایا، پھاڑ دیا. چوتھا لیا، بنایا، پھاڑ دیا. جب لاتعداد ذائچے بناتا رہا، پھاڑتا رہا، ابو طالب نے کہا بتاتا کیوں نہیں کہ 13 رجب کو اتنے بجے جو بچہ آیا وہ کیا ہوگا. پادری کھڑا ہو کر کہنے لگا ابو طالب جو وقت تو بتا رہا ہے اس میں اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے، بچہ پیدا ہے. بڑی محنت، ہاتھ بلند کر کے حیدری. توجہ فرمائیے. شاہ جی یہ بار بار یہ میرے
اندر کے عاقل رضا کو نا یہ مچلا رہے ہیں بار بار، یہ کہہ کر بولو بولو سخی لال شہباز قلندر، شہباز قلندر کا نعرہ بھی لگاتے ہو اور پھر بھی یہ کہتے ہو کہ معاذ اللہ شاید 14 ہماری طرح ہے نا۔ شہباز قلندر کا باپ ہے ابراہیم مجاب، مجاب کہتے ہیں جسے جواب ملے۔ کربلا میں یہ جب بھی حسین کو جا کر سلام کرتے مولا جواب دیتے۔ ایک روز شہباز قلندر کے باپ ذریعے حسین کو پکڑ کر روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ خواب میں حسین کی زیارت ہوئی، مسکرا کے کہا ابراہیم جاؤ شادی کرو شادی کرو، ان قریب ہم تمہیں وہ باز عطا کریں گے جو ہمارے نانا نے ہمیں تحفے میں دیا، پیدا نہیں کریں گے عطا کریں گے، عطا وہ ہوتا ہے جو پہلے ہو، ان قریب شادی کرو ہم تمہیں وہ باز دیں گے جو ہمارے نانا نے ہمیں تحفے میں دیا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا وہ باز شہباز بن کے پوری دھرتی پہ چھا گیا۔ جب میں نے شہباز قلندر سے پوچھا بتاؤ تو صحیح آپ کیا ہو، غوث ہو کا نہیں، ولی ہو نہیں، کتب ہو نہیں، کیا ہو؟ فوراً کہا سگدر علی کوے یزدانم، میں علی کی گلی کا کتا ہوں۔ شرم نہیں آتی جن کے گھر کے کتے نازل ہوتے ہیں ان کے گھر کے مالک پیدا۔ بسم اللہ ٹھیک ہے، بڑی مہربانی مر گیا۔ ہاں بسم اللہ حیدری جو ہے بس یہی جشن ہے، اسی کا نام ہے۔ ارے میرے بھائی نے کہا کوئی فلاں مر گیا، یہ سن کر علی کہتے ہی اسے ہیں آئے تو مومن زندہ ہو جائے مقصر مر جائے۔ علی کی آمد میں علی کی زندگی کا راز یہی ہے۔ گرمی بہت زیادہ ہے، اگر کہیں تو میں صرف 2 منٹ اور لے لوں آپ کو۔ کتنے؟ 2 گھنٹے اس نے بتایا بجلی چلی جائے گی۔ توجہ کیجئے گا نہیں ابھی آج سب نے مل کے جشن منانا ہے۔ توجہ جاگیے ظفر شاہ جی، 13 رجب کو کعبہ میں آیا۔ کہاں؟ ہر ایک کی کعبہ میں ولادت نہیں ہوتی، ہر ایک کی کعبہ میں ولادت نہیں ہوتی، نبیوں کو بھی حاصل یہ سعادت نہیں ہوتی۔ دیکھے نہ کوئی پیار سے دشمن کو علی کے، اس جرم میں مجرم کی ضمانت نہیں۔ توجہ ہے 13 رجب کو آیا۔ اچھا یہ بات جانتے ہیں آپ کہ جب جناب مریم بیت المقدس میں رہتی تھی تو کھانے کی خواہش ہوتی، آسمان سے کھانا آتا کہ نہیں؟ آ جاتا۔ اور جیسے ہی جناب عیسیٰ کی ولادت ہو گئی، پتہ کیا ہوا؟ بیٹھی ہے کھانے کے انتظار میں۔ کون؟ مریم۔ کھانے کا انتظار کیا۔ میری طرف دیکھیں کچھ نہیں ہو رہا، ادھر دیکھیں کھانے کا وہ شٹر اٹھا رہے ہیں۔ اور کوئی نہیں، علی کی آمد ہے، 1400 سال پہلے اللہ نے اپنے گھر کا شٹر اٹھایا تھا۔ جو ہے نا تالے والی بات ہی نہیں رکھی تھی۔ جاگیے گا، جیسے ہی عیسیٰ دنیا میں آئے، فراست بھائی شاہ جی دعا کیجئے گا، آلے بھائی جیسے ہی آئے دعا مانگے کہ مولا آج کی اس خوشی کے صدقے سے عزادار قمر حسنین صاحب کو دشمن کی رہائی سے، قید سے رہائی عطا فرمائے، کہ وہ بس جلدی سے اپنے گھر خیریت سے آ جائے۔ جاگ رہے ہیں؟ اب عیسیٰ آ گیا، بی بی انتظار میں، کھانا ہی نہیں آیا، انتظار کرتی رہی، کرتے کرتے تھک گئی۔ پالنے والے آج روٹی نہیں بھیجے گا؟ آواز قدرت آئی، مریم بھیج دیتا، مگر دیکھ پہلے تیرے دل میں تھی فقط میری محبت ہے، اب چونکہ عیسیٰ آ گیا ہے تیرا بیٹا، محبت تقسیم ہو گئی، تو اب اس سے بھی محبت کرتی ہے، مجھ سے بھی، لہذا اب کام آدھا آدھا کریں گے۔ کیا؟ سوکھے درخت کو تو ہلا، سرسبز پھلدار کھجورے میں بھیجتا ہوں۔
آدھا کام تو کر آدھا میں کروں گا. کب؟ جب عیسیٰ آ گیا